بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وٹامن کی کمی سے اعصاب اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ آپ کا نروس سسٹم، جسم کے اعصاب، اور یہ جسم کے اعصاب میں پھیپھڑے، دل، دماغ، جگر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ اناجوں میں، دال میں، مکئی میں، چاولوں میں، خاص طور پر ان کے چھلکوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بادام، مٹر، ناریل، ٹماٹر، چنا، اخروٹ، پستہ، تازہ پھلوں، سبزیوں، انڈوں، دودھ، دہی اور خمیری روٹی میں کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر چھلکوں کو الگ کر کے اناج کھائیں، جیسے آج کل رواج چل رہا ہے، مثلاً اوپر کا چھلکا دور کیا ہوا گندم کا سفید آٹا، باریک آٹا، دھلی ہوئی دالیں، تو اس میں وٹامن یا تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں یا بہت ہی کم رہ جاتے ہیں۔ بڑی عمر میں یہ بہت زیادہ درکار ہوتا ہے، جبکہ اعصاب اور دماغی کام کرنے والوں کو اس کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو میدا اور دھلی ہوئی دالیں، دھلے ہوئے چاول، صاف شفاف زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی متاثر کرتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں بے شمار امراض انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ دھلے ہوئے یا مشین کے ذریعے چھلکے اتارے ہوئے چاول کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو ہے وٹامن بی، اور وٹامن سی کی اگر کمی ہو جائے، جو اکثر ترش پھلوں میں ہمیں ملتی ہے، یہ جو ماسکورا ہے، مسوڑے دانتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اکثر ترکاریوں، خاص طور پر ترش پھلوں، ٹماٹر، لیموں، مالٹا، ترش میووں میں، نارنگی میں، کچی سبزیوں میں، گاجر میں، مولی میں، سیب، آڑو، ابالنے کے بعد آلو کا چھلکا، تازہ دودھ، دہی میں پایا جاتا ہے۔ اس وٹامن کی غیر موجودگی یہ ماسکورا پیدا کر دیتی ہے، دانتوں کو خراب کر دیتی ہے، مسوڑے دانتوں کو چھوڑ ڈالتے۔ جو لوگ ہمیشہ یا وہ خشک سبزیاں کھاتے ہیں، یا کیسی ایسی جگہ تازہ سبزیاں نہیں مل رہے ہیں، پھل فروٹ نہیں مل رہے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی ہے، اس کے متعلق خاص بات تو یہ ہے، جسم میں یہ وٹامن پیدا کیا جا سکتا ہے اگر سورج کے سامنے بیٹھ کر تیل کی مالش پورے جسم پہ اچھی طرح کی جائے، تو جسم کے اندر یہ وٹامن پیدا ہو کر جسم کو بے حد طاقتور بناتا ہے۔ زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، کاڈ لیور آئل یعنی مچھلی کا تیل، اس کی اگر مالش کریں، بیماری سے اٹھنے کے بعد جو کمزور لوگ ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، اس سے وٹامن جو حاصل ہو جاتے ہیں اور بیماری بہت جلدی دور ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی میں اس وٹامن کا کافی ہاتھ، اس وٹامن اے کے ساتھ کافی تعلق ہے۔ یہ پایا بھی اس غذا میں جاتا ہے جس میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ ان میں سے گندم ہے، ٹماٹر ہے، مکئی ہے، گاجر ہے، اور سبزیوں میں یہ کم پایا جاتا ہے۔ دودھ، پنیر میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ دھوپ کے موسم میں اور دھوپ کے دنوں میں سبزیوں، گھاس، چارہ کھانے والے جانوروں کے دودھ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سوکھے چارہ اور بھوسا پہ پلنے والے جانوروں کے دودھ میں یہ بالکل ہی نہیں ہوتا۔ وٹامن ای، ان کے متعلق پوری تحقیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ اگر باڈی میں نہیں ہوتا، اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے بانجھ پن ہوتا ہے،
مردوں کی انتہا درجے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر گندم کے چھلکوں، بھوسی، چوکر اور دودھ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ میدا یا باریک آٹا کھانے والے، دودھ دہی سے نفرت کرنے والے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے خمیری روٹی ہی کھانی ہے، نان ہی کھانا ہے، دودھ دہی ہم نے استعمال نہیں کرنا، وہ بچے اور بچیاں جو ابھی جوان ہو رہے ہیں تو ان کے اندر یہ کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی، بانجھ پن ہو جاتا ہے، بانجھ پن مردانہ بھی اور زنانہ بھی۔ اس لیے وٹامن ای کا استعمال آدمی کو ضرور کرنا چاہیے۔ جو بچے اور بچیاں استعمال نہیں کرتے ان کو زبردستی یہ وٹامن ای جن چیزوں میں پایا جاتا ہے، گندم کی بھوسی وغیرہ میں، دودھ میں، دہی میں، یہ ضرور ان کو کھلانا چاہیے۔ اور وٹامن جی، اس کا نام وٹامن B12 بھی ہے، یعنی B2 بھی ہے، اور یہ دودھ، پپیتا، اناج، خمیر وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ خون کی کمی اور یرقان میں اس کا استعمال بہت صحت بخش ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح وٹامن کے ہے جسم میں اس کی موجودگی خون کو معتدل رکھتی ہے۔ اس کی کمی سے چھپاکی، دھپڑ پیدا جسم میں جب شروع ہو جاتے ہیں، اور چوٹ لگنے پہ خون جو جاری ہوتا ہے جلدی بند نہیں ہوتا، اس جیسے اور نقص بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کتاب میں اصل یہی ہے کہ کوئی بھی غذا اپنے طور پہ مکمل نہیں ہے۔ دودھ پہ کوئی گزارا کر رہا ہے، کوئی روٹی پہ، کوئی گوشت پہ، کوئی صرف چاولوں پہ، کوئی صرف سبزیوں پہ، مہینوں اسی طرح گزار دیتے ہیں، پھر اس کی جو سزا ملتی ہے وہ ساری زندگی آدمی بھگتتا رہتا ہے۔ اس لیے معتدل غذا، چاول بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، گوشت بھی کھاؤ، سبزیاں بھی کھاؤ، دالیں بھی کھاؤ، پھل بھی کھاؤ، فروٹ کا استعمال بھی کرو۔ اس طرح آپ کو اچھی سے اچھی اور سستی سے سستی غذا میسر آ جائے گی۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہر غذا کے الگ الگ کام ہیں جو ہمارے جسم کے مختلف ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک خوراک ہے وہ ہے جس میں چکنائی ہو، نشاستہ ہو، پروٹین ہو، شکر ہو، معدنیات ہو، پانی ہو، وٹامن کافی مقدار میں موجود ہوں، کیونکہ تندرستی رکھنے اور طاقت بڑھانے کے لیے ہمارا جسم ان پہ انحصار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غذا جو ہے نا وہ اعتدال کے ساتھ معتدل غذا کھائی جائے۔ جو بچے اور بچیاں چھوٹی عمر میں کتنے ہی ہیں، دودھ مجھے پسند نہیں ہے، دہی مجھے پسند نہیں ہے، پھل مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایسے بچے اور بچیاں ساری زندگی سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے رہتے ہیں، جن کے اندر جائے وہ وٹامن ای کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کسی دوائی سے پوری نہیں ہوتی، پھر وہ وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے، اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان ساری چیزوں کے اعتدال کے ساتھ، بلکہ وہ خوش قسمت گھرانے ہیں جن گھرانوں میں ٹائم ٹیبل بنے ہوئے کہ فلاں دن میں سبزی، فلاں دن میں گوشت، فلاں دن میں دال، فلاں دن میں یا وہ مچھلی، اور فلاں دن میں کوئی اور چیز وہ پکایا جائے گا، اور ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ چاول ہوں گے، اور ایک دفعہ جو ہے نا وہ کوئی اور چیز ہوگی۔ وہ ہے لوگ اعتدال والی زندگی گزارنے والے۔ وہ اگر زیادہ پرہیز نہیں بھی کرتے، وٹامن کا استعمال نہیں کرتے، تو قدرت کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے، وہ زیادہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتے نہیں، اور اگر کبھی چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہو بھی جاتی ہے تو وہ بہت جلدی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہیں نفاست پسند اور پسند اور ناپسند کا ساری زندگی چکر چلاتے رہتے ہیں، میں نے یہی ناشتہ کرنا ہے پورا مہینہ اور پورا سال، اور میں نے کھانا یہی کھانا ہے، اور میں نے رات کو صرف چاول ہی چاول کھانے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھانا ہے، تو وہ لوگ اعتدال والے اگر غذا استعمال نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی انہیں ٹھوکر لگے گی، اور جو ٹھوکر لگے گی پھر وہ سنبھلنے نہیں دیتی۔ اللہ نے جتنی بھی جو چیزیں پیدا کی ہیں
وہ انسان کو پسند ہوں یا نہ پسند ہوں، اگر کوئی آپ کا مالی طبیب، آپ کا بڑا گھر کی کوئی بڑی عورت آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چیز کھا لے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، تو اس کے اندر جو وہ انشاءاللہ العزیز خاصیت ہی پائی جاتی ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ وٹامن ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔